محمد وآل محمد بابا سے بلند صلوات محمد وآل محمد نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری صلوات پڑھیں محمد سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اعلان ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہت مبارک ہو۔ گرامی، اللہ نے قرآن کو انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو دل سے پا لیا اسے اللہ عذاب سے دور رکھے گا۔ جس نے صرف ایک قرآن ناطق کو پا لیا اسے اللہ عذاب سے دور رکھے گا، اور جو محب 14 قرآن ثابت ہوں ایک قرآن ناطق کو پانے کا ثواب عذاب سے دور، اور اگر جس نے 14 قرآن ثابت کو پا لیا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن میں 114 سورے رکھے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا۔ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا، اور ہر سورت کا ایک نام ہے، کئی سورہ کے کئی نام ہیں، اور کچھ آیات اہمیت کی حامل ہونے کی وجہ سے ان آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، آیہ مودت، آیہ ولایت، آیہ مباہلہ، آیات کے بھی نام ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کے بھی نام ہیں، جیسے جو میں نے آیت انتخاب کی وہ ہے آیہ خلقت، لیکن اس سے پہلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں آیہ غدیر کو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال اس شخص کے ہاتھوں میں آتے ہیں اللہ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا ایک یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہوں۔ ایک یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہوں۔ جس نے عام یتیم کو پالا ہو، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ یوں جائے گا، اور اگر کسی نے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو، اگر کسی نے محمد مصطفیٰ جیسے یتیم کو پالا ہو تو وہ کیسے جائے گا پیغمبر کے ساتھ؟ عزیزان گرامی، پھر الزامات لگائے جاتے ہیں آخری وقت میں کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، اور کہا کیسے تھا؟ کان میں بات کس لیے کہا جاتی ہے تاکہ کوئی دوسرا نہ سنے۔ بھائی تعجب ہے لوگوں کی سوچوں پہ، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کئی بات سن لیتے ہیں، نہیں سننے میں آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پہلے پیغمبر نے سوال کیا اے لوگوں کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولیت رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بلا بے شک۔ تو پھر پیغمبر نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ روایت کون کر رہا ہے؟ 124 صحابہ سے روایت ہے، صحابی نبی رضوان اللہ علیہم روایت کر رہے ہیں پیغمبر نے کہا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، تو فمن تم تو مولا ہو فہذا علی مولا۔
अज़ान ग्रामी मन अरबी में दो माना में आता है, एक मने मौसूला और एक मने इस्तिफ़ामिया। मने मौसूला आए तो सवाल के लिए कौन कौन, और अगर मने इस्तिफ़ामिया आए, मने मौसूला आए तो जिसका, यानी मन अपने दामन से किसी को जाने नहीं देता, मन अपने दामन से किसी को जाने नहीं देता। और सहाबी रसूल है जनाबे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, वो फरमा रहे हैं मेरा भतीजा मोहम्मद सैयदुल अंबिया है, अंबियाओं का सरदार है। तो अब अगर पैगंबर आदम के मौला है तो अली आदम के मौला है, अब अगर पैगंबर नूह के मौला है तो अली नूह के मौला है, इब्राहीम, मूसा, ईसा, अगर पैगंबर सबके मौला है तो अली सबके मौला है। तो उम्मत अली से मुकाबला न करे, क्यों? क्योंकि उम्मत है दर वाले, अली है घर वाले। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अली को गदीर में मौला बनाया गया, नहीं, अली मौला बने नहीं है, अली की विलायत का ऐलान हुआ है। क्योंकि कायनात में सिर्फ दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने ये दावा किया है। पहले खुद रसूल इस्लाम फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था, और दूसरे अमीरुल मोमिनीन मैं उस वक्त भी इमाम था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था। अज़ीज़ान गिरामी, और जो मैंने हदीस इंतखाब की वो है हदीसे खिलकत, जिसमें पैगंबर फरमा रहे हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद का नूर खल्क किया। अज़ीज़ान गिरामी, कोई अगर किसी को पहली दफा बना रहे हैं ना तो वो चीज करेगा, वो चीज बनाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐसा ही है, अपना महबूब पहली दफा बनाया है खुदा ने तो फिर ऐसा महबूब बनाएगा कि हर कमी, हर नुक्स से पाक हो। और पैगंबर ने क्या फरमाया, अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। तो देखिए कहता है अल्लाह ने आसमान पे एक नूर बनाया और उस नूर को दो टुकड़ों में तकसीम किया, एक को मकामे महमूद पे रखा, नाम मोहम्मद रख दिया, दूसरे को मकामे आला पे रखा, नाम अली रख दिया। और फिर खुदा ने नूरे इलाही से, अपने नूर से एक टुकड़ा निकाला और उसे फातिरुल अर्ज़ व समावात होने से फातिमा खत कर दिया, और फिर दूसरे और तीसरे नूर से दो अनवार और निकाले, एक का नाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा, 5 अनवार से 9 अनवार और निकाले, 14 मासूमीन मुकम्मल किए, हजरत आदम की खिलकत हुई, अल्लाह ने 13 अनवार अर्श से चलाए। वो अनवार पाक माओ के रहमों में मुंतकिल होते होते हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे आकर स्टॉप हो गए, ब्रेक लग गया, और आने के बाद दो टुकड़ों में नूर बढ़ गया। नूरे नबूवत जनाबे अब्दुल्ला के पास चला गया, नूरे इमामत जनाबे अबू तालिब के पास चला गया। कोडों से चली है इमामत अबू तालिब के, लेकिन वो अभी भी 14 अनवार थे, 14 अनवार नहीं थे, 13 अनवार थे, 14 मुकम्मल नहीं हुए थे। वो एक नूर ऐसा था, वो नूरे इलाही ऐसा था जिसको लेने के लिए पैगंबर को मेराज पे, पैगंबर को मेराज पे जाना पड़ा। वो नूर फातिमा तो ज़हरा का नूर था, वो फातिमा ज़हरा जो मरकज़े अहले बैत है, मरकज़े अहले बैत। अल्लाह ने आयत नाज़िल की, ऐ मेरे हबीब अगर ईसाई नहीं मान रहे तो कुल लो अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहल व नजल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे हबीब अगर ये नसरानी नहीं मान रहे ना तो तुम उनसे कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी खवातीन को लाओ, हम अपनी खवातीन को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएंगे। भाई कोई ऐसा भी होता है नफ्स बेच के रज़ाए इलाही खरीद लेता है, नफ्स बेच के रज़ाए इलाही खरीद लेता है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर हम मुबाहला करेंगे और झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे।
تو اللہ نے ترتیب بھی کیسے رکھی؟ ترتیب کیسے رکھی؟ پہلے بیٹے، پھر خواتین اور پیچھے نفس. تو اللہ بھی چاہ رہا تھا کہ آگے آگے رسالت چلے، اسے چھپاتی چھپاتی عصمت آئے اور ان قدموں کو مٹاتے مٹاتی امام آتا ہے. خدا بھی پلاننگ کے حساب سے چلتا ہے. عزیزان گرامی، جب جناب سلمان فارسی نے سوال کیا تھا یا رسول خدا یہ مباہلہ ہوگا کس مقام پہ؟ فرمایا سلمان فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مقام مباہلہ جہاں پہ آج مسجد مباہلہ ہے وہاں پر ہوگا، اور سلمان وہاں پر ہمارا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوگا. میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں وہ کلام کر ہی نہیں پائیں گے. سیدہ کی عصمت کو دیکھ کر بڑے بڑے سورماؤں کا پتا پانی ہو جائے گا. عزیزان گرامی، جناب سلمان نے ایک لال قالین لیا اور جا کے وہاں بچھا دیا. یہاں پہ کائنات کی بطول کے قدم آنے ہیں. کائنات کی بطول کے قدموں کے لیے سلمان نے لال قالین بچھا دیا. اب سمجھ میں آیا سلمان منا اہل البیت کیسے بنے. یہ ہوتا ہے سیدہ کی ہاتھ کی روٹی کا اثر. عزیزان گرامی، آگے آگے بیٹے، بیچ میں سیدہ اور پیچھے پیچھے نفس نبی. اور کون ہے نفس نبی؟ جناب علی بن ابی طالب. عزیزان گرامی، تو پھر اب ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی سیٹ کا وارث ہے اور کوئی نہیں، میرا نفس ہوگا. تو نفس تو علی کو قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، فرق سمجھا دیا اللہ نے اور نبی نے کہ کون ہے ہم لوگ اور کون ہے کہ جو آیات کے انتظار میں ہیں کہ آیت آئے اور ہم عمل کریں. آیت آئی نماز پڑھو تو لوگوں نے نماز پڑھی. آیت آئی روزہ رکھو تو لوگوں نے روزہ رکھا. آیت آئی جہاد کرو تو لوگوں نے جہاد پہ گئے. تو جو آیات کے انتظار میں رہتے ہیں وہ ہے امت. اور آیات جن کے انتظار میں رہتی ہوں کہ راہ خدا میں روٹیاں دے تو ہم آئے، یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم آئے، یہ خیبر کا در اٹھاڑے تو ہم آئے، یہ راہ خدا میں ذوالفقار کھینچیں تو ہم آئے. یہ ہے عصمت اہل بیت. اللہ کرے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اہل بیت کی ہر خوشی میں خوش ہونا اور غم ہونے میں غمی میں غم ہونے کی نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، ایک دعا ہماری پہلی آخری اور سب سے ضروری دعا کہ ہمارے وقت کے امام قائم الحجت کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے اور ہمیں مولا کے انصار میں شامل فرمائے اور ہمیں مولا کے ساتھ عید غدیر جیسی خوشی منانے کا موقع ملے. اور محمد والے محمد صلوات.